السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، سارے ویورز اللہ کے حکم سے بالکل اس کی پناہ میں ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے۔ وہ ساری دعائیں بھی آپ کی، وہ بھی سب کچھ عطا کرے جو آپ نے نہیں مانگا آج تک، اور وہ بھی عطا کرے جو آپ مانگ رہے ہیں، میں مانگ رہی ہوں۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم لینے والے بنیں یقین کے ساتھ۔ وہ کیا کہتے ہیں، پرانے زمانے میں دادیاں نانیاں کہتی ہوتی نا، فلانا کام کرنا ہے پکے پیر سے کرو، پکے پیر سے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب سمجھ آیا کہ وہ بیچاری سادے زمانے میں کہتی تھی کہ پھر پیر دبا کے مضبوطی سے ایک جگہ رک کے، وہ والی بات، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پہلے کسی چیز کے بارے میں بہت سوچو، بہت سوچو۔ جب سوچ کر کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جاؤ تو پھر اس جگہ پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈٹے رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ میں نے بہت سارے اپنی زندگی کے کام اس آیت کو پڑھ کے ترجمے کے بعد اس کو پڑھا وظیفے کی طرح، اور پھر وہ کام کر لیا، اور میں نے اللہ کے اس وعدے پہ جم گئی انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے اس نے میری مدد کی اور میں کام کر گئی ماشاءاللہ، جو کوئی عورت کر نہیں سکتی وہ ماشاءاللہ میں نے کر لی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ آپ تو میرے سے بھی بہتر ہے، زیادہ سمجھدار ہے ماشاءاللہ۔ میں تو پھر بھی کوئی 30 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، اس وقت میں اتنی عقل والی بھی نہیں تھی، چھوٹی تھی، اس سے آدھی ایج میں تھی۔ تو اللہ بڑا ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بنا دیتا ہے، آپ یقین کریں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں دونوں جہانوں میں عزت، عافیت کی زندگی اور ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور وہ سب کچھ عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، تمام برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں عزت دے اور ذلت سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفا دے اور ہمارے پریشانیوں میں گھرے ہوئے کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رحمتوں کے، اپنے کرم کے، فضل کے خاص دروازے کھول دے۔ یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فإنک خیر الفاتحین۔ یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فإنک خیر الفاتحین۔ اے کھولنے والے رحمت کے دروازوں کے، میرے لیے کھول دے اپنے دروازے رحمت کے، بے شک تو ہی بہترین کھولنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھا کرے اور اپنے دروازے رحمت کے کھلوایا کرے۔ اللہ تو کھولنے کے لیے بیٹھا ہے نا، اس کو بند کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ وہ ہم ہیں کم عقلے جو بس خود ہی سوچ لیتے ہیں، خود ہی سٹوری بنا لیتے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ کن کہا فیکون، ہو گیا، پوری دنیا بنا دی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو شان ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیا کوئی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ اور ایک پڑھا کریں، یا عزیز عززنا فی اعین الناس، یا عزیز عززنا فی اعین الناس۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کی نظر میں معزز بنا دے، لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بنا دے۔ اگر عزت نہ ہو تو پھر کیا رہ گیا؟ کوئی شان و شوکت ہو، کسی کی شکل صورت ہو، کسی کی ایجوکیشن ہو، کسی کا گھر بار و دولت ہو، اگر عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عزت کے پردوں میں لپیٹ کے رکھے اور سب کو خوب خوشیاں اور سکون اور چین دے دے، اور ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما دے، اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، ہر ایک کے مشکل کاموں کو آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر بک نستعین۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر خیر وبک نستعین۔ اے اللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں دے اور مشکلات نہ دے۔
ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور ہر کام کا انجام خیر کا کر، اچھا کر، خیر ہی چاہیے نا، آخر انجام بہتر ہو تو وہی ہمارے لیے خوشی ہے نا، ورنہ کام کو ہم کیا کریں، سر میں ماریں گے۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت پڑھا کریں۔ اور ایک فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ہماری کفایت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اس کو آیت شہادت کہتے ہیں، جو حضرت عثمان کا خون جس پہ گرا جب وہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں باری باری ان کے ساتھ شادیاں کی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ کیا شانیں تھی ان کی، کیا ہم ہیں، کیا وہ تھے۔ اللہ کوئی ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو ان کے امتی بنتے وقت، ہم ڈوب کے نہ مریں کہ یار ہم امتی کن کے ہیں اور ہمارے احوال کیا ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا آسان کر دے، صراط مستقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گئے اور جا کے مزاروں کے اوپر گھلوں میں پیسے ڈال دیے، کیا فائدہ؟ وہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی وہ تو کئی 100 سال پہلے چلے گئے دنیا سے، اب تو ان کے گدی نشین بیٹھے ہیں اور اس پیسے سے عیاشی کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، 18 عورتیں رکھ لیتے ہیں، کوئی شادی کر کے تو کوئی شادی کے بغیر، تو کوئی عیاشی پروگرام۔ کیوں گلوں میں پیسے ڈالتے ہیں؟ مت ڈالا کریں، کسی جا کے گلوں میں پیسے ڈالنا۔ اگر آپ ان کی فاتحہ پڑھنا چاہیں 100 دفعہ جائیں، فاتحہ پڑھیں اور آ جائیں۔ اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ یتیم خانے بنانا، بتیرے یتیم خانے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ مولوی صاحبان جو پڑھاتے ہیں ان میں نیک بھی ہیں، جیسے ہم نے اپنے حافظ نظر کو دیکھا، ہم نے قاری صاحب کو دیکھا، لیکن یہ بس 2-4 ہی ہیں اس طرح کے۔ باقی وہ جو اپنا ایک ہے، جو کیا اس کا نام ہے، پتہ نہیں کیا، تقی، پتہ نہیں کیا، مجھے تو کوئی شوق بھی نہیں کہ اس کا نام یاد کروں۔ اس نے اپنے سے 30 سال چھوٹی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی اور کہتا مجھے جنت کہاں چاہیے، مجھے تو دنیا میں جنت مل گئی۔ ننگا سر، ننگے بال، تو مفتی پتہ نہیں تقی عثمانی کیا کچھ اس طرح کا نام ہے، میں نے کہیں غلط نہ لے دیا ہو، اگر غلط لے دیا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن کچھ اسی طرح کا نام۔ اور اس کے بال ننگے ہیں، ادھر لٹکائے ہوئے ہیں، یہ گلا ننگا ہے، عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ کہہ رہے جنت تو مجھے دنیا میں ہی مل گئی ہے۔ مفتی صاحب، اللہ ایسے مفتیوں سے بچائے۔ ہم نے تو اپنے حافظ نظر کو، یا ہم نے تو اپنے قاری صاحب کو دیکھا تھا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بہت بلند بلند درجات دے، کیا نورانی چہرے تھے، اور کیا وہ مطلب کا بس بولتے تھے، اور آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے نہیں تھے، کیا حیا تھی۔ خدا کی قسم میں تو کبھی بھی نہیں ان کو بخشنے پہ بھول سکتی، ہمارے تو استاد تھے۔ اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے، اور ہماری آپا جی کے بہت بلند کرے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جو لوگ اچھے ہیں جیسے پروفیسر رفیق ٹائپ، ان کو اللہ زندگی صحت دے، ان کے علم اور فہم میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ ایسے نیک لوگوں، یہ جو یتیم خانے ہیں نا، یہ بھی فضول ہیں بنانے، بتیرے بنے ہوئے۔ اگر آپ نے کوئی یتیم آپ پالنا چاہتے ہیں تو اس کو رہنے دیں نا اپنے ماں کے پاس، اس کو وہاں خرچہ دے دیں، اچھا پڑھا دیں، کسی غریب کا گھر بنوا دیں، کسی کی شادی کر دیں، کسی بیمار کا علاج کرا دیں، یہ صدقہ ہے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کر دیں، یہ صدقہ ہے بہترین۔ یہ سفید پوشوں کو مدد کریں جو مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ جو ہر ایک کے آگے ہاتھ کیا، ہر ایک کے گاڑیوں میں آ کے لٹک گئیں جوان جوان لڑکیاں رات کے 1-2 بجے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب میں اپنے کام سے آتی تھی نا، ادھر کامرا، پھر برہان، پھر پھر اسلام آباد، سارے رات کا کیش اکٹھا کرنا، اپنا حساب کلوز کرنا، اور پھر میں آتی تھی تو میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاتی تھی کہ میں ڈرائیور پہ کیوں اعتبار کروں، پیسے کی خاطر بک جائے اور کہیں گاڑی خراب کر کے جان کے کھڑا ہو جائے کسی کو لٹوانے ڈاکوؤں کے لیے پیسے لے کے،
میں کیوں کسی کے ساتھ جاؤں؟ تو میں آتی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ کتنے رکشے والے، ٹیکسی والے، گاڑیوں والے، وہ جو رستے میں کھڑی ہوتی تھی سج کے لڑکیاں، ان کو بٹھا کے لے جا رہے ہوتے تھے رات کو۔ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ توبہ استغفر اللہ۔ ان کا پتہ نہیں دل کیوں نہیں ہلتا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی میری بیٹی کو بٹھا کے لے جا رہا ہو، اگر اس کی جگہ کوئی میری بیوی کو لے کے جا رہا ہو ضرورت کے پیچھے، اگر اس کی جگہ کوئی میری بہن ماں کو لے جا رہا ہو، کوئی میری نواسی پوتی کو لے جا رہا ہو، بھانجی بھتیجی کو لے جا رہا ہو، کیا بنے گا؟ لیکن بغیرت ہو گئی ہے قوم، ان کو ڈر نہیں آتا، کسی کی مجبوریوں کو خریدتے ہیں کچھ 1000 روپوں پہ، یا ایک اچھے کھانے پہ، یا گاڑی کی ایک سیر پہ، یا اس کی تعریفیں کرنے پہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ کسی کو غربت نہ دے، کسی کو ایسی ضرورت نہ دے کہ کسی کی عزت بکے۔ اللہ حیا دے اور حیا کی زندگی دے، اور بھوکے مر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھی روٹی پرسوں کی روٹی کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت اللہ سلامت رکھے۔ آپ یقین کریں مجھے گرم روٹی اچھی نہیں لگتی، مجھے تو 1-2 دن پہلے کی روٹی ہو اور وہ بھی آدھی سی ہو پورے دن میں تو میں کہتی ہوں انف فار می، کوئی بھی سالن ہو بس اتنا سا ہو، کوئی مجھے لالچ نہیں ہے یہ ٹیبل سجے ہوں، لیوش کھانے ہوں، فلانے۔ کبھی کبھی ہوا بچے ہیں سارے بیٹھے ہیں کوئی چیز، وہ بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا، بچوں کی خاطر آپ ان کے شوق پورے کر دیں وہ الگ ہے، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے۔ بس اللہ عزت دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورے کرے، ہمیں کسی سے کچھ منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں 2 دفعہ انسان مرتا ہے، 2 دفعہ۔ ایک دفعہ تو جب مانگتا ہے مرتا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ جب اس کو موت آتی ہے تو مرتا ہے تو اس کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر باندھ کے سیدھا کرتا ہے، یہ 2 وقت ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہ وہ دن نہ لائے نا ہماری زندگی میں کہ ہم کسی سے مانگیں اور ہمارا منہ ٹیڑھا ہو اور اللہ کے سوا ہمارا ہاتھ کسی کے آگے اٹھے، ایون کہ والدین کے آگے بھی نہیں۔ جب بیٹی اپنے گھر سے آ گئی تو اللہ اس کو اپنے گھر میں دے، اور والدین نے دینا تو ویسے ان کی بیٹی ہے نا، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کو اپنی خوشی خوشی دیں۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں نا تیت، یعنی بہن کو، بیٹی کو، بچیوں کو، بہو کو، یہ چھوٹے بچوں کو، یہ دینے سے تو اللہ 1000 گنا زیادہ دیتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی ان کو مجبوری میں خود سے مانگنا پڑے۔ بغیر مانگے دیکھیں نا، یاد رکھیں ہم نے کیا کیا خوشیاں کرنی ہیں، کس کس کی کرنی، اتنا تو یہ برین ہونا چاہیے نا ہمارا۔ صحابہ اکرام کی بھی کیا مزے کی زندگی تھی، جب بھی پریشان ہوتے تو روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنے مسجد نبوی کی طرف چلے جاتے۔ کاش ہم اس وقت ہوتے، کاش کاش۔ حضور پاک نے کہا وہ جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر مانا، ان کی وقت میری نظر میں دیکھنے والوں سے بھی کہیں زیادہ ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہماری حسرت تو رہ گئی نا، کہ گو کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارا خدا ہر جگہ نظر آتا ہے، جب کوئی نہیں نظر آتا تو وہی تو نظر آتے ہیں نا، اور کون نظر آتا ہے۔ اچھے دوست آپ کو کبھی بوڑھا ہونے نہیں دیتے۔ بچے وصیت پوچھتے ہیں، رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، اگر کوئی ذرا اچھا کھاتا پیتا تو اس کی عزت ہے، کوئی غریب ہے یہ تو ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے نہیں، ہمارے شہر سے ہوگا گاؤں سے ہوگا ہمیں نہیں پتہ۔ اچھے دوست ہمیشہ خیریت پوچھتے، اللہ ان کو خوش رکھے، اپنے دوستوں کی قدر کریں اور ان کی بہت عزت کریں، اور ان سے کیپ ان ٹچ ود دیم، کیپ ان ٹچ ود دیم، ہمیشہ ان سے ان ٹچ رہیں، آپ ینگ رہیں گے۔ کیا آپ پریشان اور غمگین ہیں؟ کیا ہیں آپ پریشان اور غمگین؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی، وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا، میں ہی خطا کار۔ انہوں نے یہ مان لیا اور اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے اور بحر ظلمات، کالا سمندر، بدبودار مچھلی کا پیٹ، اور اللہ نے ان کو صحیح سلامت نکال دیا۔
اور ان کے لیے بندوبست بھی کر دیے، کدو کی بیل اگا دی، سایہ مل جائے، ٹھنڈک مل جائے، کھانے کو مل جائے۔ بکری ایک آتی تھی دودھ پلا کے چلی جاتی تھی۔ اس رب سے زیادہ رحیم، اس رب سے زیادہ کریم کبھی کوئی دیکھا ہے؟ اس نے اپنی محبت کا اتنا سا حصہ والدین کے دل میں ڈالا ہے، ماں باپ کے، تو وہ سنبھالی نہیں جاتی ان سے محبت۔ دل پھٹ پھٹ کے جاتا ہے اپنے بچے اور بچوں کے لیے۔ بندہ سمجھ نہیں سکتا، ابھی کوئی پیمنٹ آنی ہوتی ہے نا، کہیں سے امید لگتی ہے، پہلے ہی سوچنے لگ جاتے ہیں اتنے پیسے اس بچے کو پھر دیں گے، اتنے اس کے بچے کو دیں گے، اتنے اس بچے کو دیں گے، پھر اس کے بچے کو دیں گے، اتنے اتنے دیں گے، کسی بہو کو بیٹی کو اس طرح کریں گے، پہلے ہی سوچیں آتی۔ ابھی ہاتھ میں نہیں آیا ہوتا کیش، یہ ہمارے دل میں محبت ہے۔ تو اللہ نے جس نے ہمیں کریٹ کیا وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا، کبھی سوچا، کبھی شکر ادا کیا، کبھی اس کے سجدے میں جھکے، کبھی شکرانے کے نفل 7 8 10 پڑھ لیا کریں نا، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ راتوں کو اٹھ کے اس کو پکارا کریں، وہ اس وقت بڑے موڈ میں ہوتا ہے، اچھے موڈ میں رات کو، چونکہ کم لوگ اس کو بلا رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر غور غور سے سنتا ہے، اور ویسے وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، سنتا تو ہر وقت ہی ہے، لیکن وہ اس کا پسندیدہ ٹائم ہے، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول و مقبول فرمائے گا۔ اے اللہ رب العزت، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی گئی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے، آمین الہی ثم آمین۔ اگر کوئی شر لکھا ہے تو اسے خیر میں بدل دے، اگر کوئی نعمت کم ہے تو اسے ہمارے حق میں بہتر فرما کے ان میں اضافہ فرما دے مالک کل کائنات کے، اگر گمراہ ہونا لکھا ہے تو اسے ہدایت میں بدل دے۔ اللہ کا واسطہ، تجھے پیارے نبی کا واسطہ، ہمیں گمراہی سے بچا لے، ہمیں آگ کا ایندھن نہ بنانا، جس کا ایندھن ہوں گے جنات بھی، انسان بھی، اور پتھر بھی ہوں گے۔ اللہ، اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے یا ہم سے کسی کا دل دکھا ہے تو سب کے دلوں کو اپنی رحمت سے صاف فرما کر ہم سب کو معاف فرما دے۔ اگر ہمارے پاس عقل کی کمی ہے تو اس کو بڑھا دے، اگر کوئی غلط فیصلہ کرنے لگے تو صحیح فیصلے کی توفیق دے دے رب العزت، صحیح فیصلے کی۔ اور سب سے بڑھ کر اگر تیرا فضل و کرم ہم پر تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں تیرے فضل و کرم سے کبھی خالی نہ ہو۔ یہ سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے رب العزت۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں، ہماری اولادوں اور تمام مسلمانوں کو بغیر مشکل میں ڈالے ہدایت پر لے آ، مشکل میں پڑے بغیر ہمیں ہدایت مل جائے۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کے غرور اور بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہر معاملہ میں ہماری مدد فرما اور ہمارے اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان فرما جس کا انجام بھی ہمارے لیے بہتر ہو۔ ایسا کر دے مالک پلیز، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے، اور تمام مشکلات، آفات، شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہر قسم کی روحانی، جسمانی، ذہنی بیماریوں، پریشانیاں ختم فرما، ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما۔ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت دے، ہدایت سے نواز، ہر قسم کے شرک اور بدعت سے محفوظ رکھ، ہمارے دل کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، ہمارے درمیان اور ہماری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے اللہ، جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں دوری پیدا کر رکھی ہے۔ اتنا ہمارے ہم میں اور گناہوں میں، بدکاریوں میں، برائیوں میں، غرور میں، اکڑ میں اتنا فاصلہ کر دے، ہمیں بہت ہی جھکنے والے بنا دے، تیرا شکر کرنے والے بنا دے، تاکہ ہم تجھے راضی کر کے مر جائیں۔ کیا پتہ کس دن ہمارا آخری سانس ہے۔ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جانے کی سعادت بخشنا۔ یہ دعائیں ہم سب کے، ہمارے والدین کے اور کل مسلمانوں کے حق میں اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت سے قبول فرما، آمین الہی
ثم آمین۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نا حضرت عمر فاروق رو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے، وہ اتنے بہادر تھے، اتنے مضبوط تھے، اتنے جرت والے تھے کہ نبی نے دعا کی یا اللہ دو ہے نا عمر، ایک ابو جہل اس کا نام عمر تھا اور ایک عمر بن فاروق، عمر فاروق، تو ان میں سے ایک کو مسلمان کر دے۔ تو اللہ کو تو پتہ تھا نا پیاری اور قیمتی چیز کون سی ہے، تو حضرت عمر رسول اللہ کی دعا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے یار غار ہیں، اور ان کے سسر تو دونوں ہی تھے، دونوں کی بیٹیاں آپ کے گھر رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ دعا تو وہ بیٹھے رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک برج بنا ہوا تھا، پل ایک، اس کے اوپر سے بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، اور وہ جو ریوڑ تھا، وہ جو برج تھا نا، وہ ذرا شکستہ تھا، کہیں سے ٹوٹا ہوا، اور کہیں اس میں سوراخ تھا، تو بکری کا ٹانگ اس میں پھنس گئی سوراخ میں اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کہے گا عمر تم نے وہ صحیح کیوں نہیں کرایا تھا، ایک تو نے جانور کی ٹانگ تڑوا دی، اس کو بیچارے کو چلنے سے محروم کر دیا، کیوں؟ تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی کا دل اگر ہم نے دکھایا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، چغلی کی ہے، اس کو لان تان کیا ہے، اس کے ساتھ بلا وجہ جھگڑا لڑائی کیا ہے، اس کو رلایا ہے، تو پھر ہمارے سے کتنی کی پوچھ گچھ ہوگی؟ اللہ رب العزت معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، بس تجھ سے معافی کے خواستگار ہے، معاف کر دینا، تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی معاف کر دینا، میرے ننیحال ددیال سسرال کو بھی معاف کر دینا، میرے سب رشتہ داروں کو معاف کر دینا، میرے تمام تعلق داروں کو، عزیزوں کو، ملنے والوں کو معاف کر دینا، تمام ہمسایوں کو معاف کر دینا، میرے نبی کی ساری امت کو ہی معاف کر دینا، تو بڑا غفور الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیں اب ہم اپنے بات کی طرف بھی چلتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی حالات میں کوئی تنگی ہے نا، یعنی آپ کے رزق میں تنگی ہے، کوئی بات نہیں، دیکھیں دریا میں کبھی زیادہ پانی ہے، کبھی تھوڑا ہے، کبھی بالکل ہی کہیں ہے سوکھا کھڑا ہے، کبھی بہت تیز دھوپ ہے، کبھی بادل آ گئے، ہوا چل پڑی، کبھی تیز ہوا اور ساتھ فوار اور بارش بھی پڑنے لگ گئی، تو ایک جیسا تو اللہ ہی ہے، ہم تو نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ یہ نہ سوچیں کبھی آپ کے پاس ہاتھ تانگ ہو جائے تو ہمارا ہی ہو گیا، نو، پوری دنیا میں ہمیشہ سے اس طرح ہوتا ہے، اسی سے تو رب کی طاقت نظر آتی ہے، پھر وہ ہمیں اپنی یاد میں اور مصروف کر دیتا ہے، ہم رو پٹ کے اور یاد کرتے ہیں تو یہ تو اچھا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ زندگی صحت دے، ایسا نقصان نہ ہو جو پورا نہ ہو، ایسی چیز نہ ہاتھ سے چلی جائے جو پوری نہ ہو، بچے جیتے جاگتے رہیں، بچوں کے بچے جیتے جاگتے رہیں، شوہر جیتا جاگتا سر پہ سلامت رہے، بہن بھائی آپ کے بازو ہیں وہ سلامت رہیں، والدین کی خیر تندرستی زندگی صحت ہو، تمام رشتے اپنی جگہ سلامت رہیں۔ میری امی کہتی تھی میں نے اس گھر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی جہاں لڑکے یا لڑکی کی ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، وہی تو شوق پورا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کہا اگر کسی کے نہیں ہے تو دیکھو ان کی بھی تو شادیاں ہونی ہیں نا، اللہ لے گیا وہ بیچارے کیا کریں، لیکن میری امی کہتی تھی جو خواہشیں وہ پوری کرتی ہیں، کئی دن پہلے تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، وہ لاڈ کون کرے گا؟ مطلب ایک قسم کے ماں باپ کی وہ اہمیت بتاتی تھی۔ اللہ میری ماں کو جنت دے، میری دونوں ماؤں کو جنت دے، میری دونوں بہت پیاری تھی، بہت اچھی تھی، ہمیں بہت پیار کیا، دونوں نے بہت کیا، بلکہ بڑی امی نے تو ہماری امی سے بھی زیادہ کیا، کیونکہ ہماری امی چھوٹے بچے تھے ان میں بزی تھی،
تو بڑی جو تھی وہ فری تھی، تو پوری رات بھی اٹھ کے ہمیں دیکھتی تھی کیا کھانے کو چاہیے، اب بادام رگڑ کے دودھ وہ لا دوں سردائی، اب ملک شیک لا دوں، اب آئس کریم لا دوں، اب کلفہ فلودہ لا دوں۔ رات کو پڑھ رہی ہو ساری دونوں، میں اور میری بڑی بہن بیٹھ کے، تو ہمیں بہت لاڈ کیا انہوں نے۔ میرے بھائی کو وہ جب پیدا ہوا، ہم 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا، اور میری فیملی میں بڑے ترسنے کے بعد ملا میرے باپ کے بعد وہ لڑکا، تو میری بڑی امی ایسے اس کو اٹھائے رکھتی تھی، لٹاتی نہیں تھی، اور اس کو پھر کے دودھ پلاتی تھی، پھر کے، اور میری دادی بس اس کو دیکھتی رہتی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے میری آنکھیں نہ ہٹیں۔ پھر اللہ نے پھر 2 بہنوں کے بعد 2 ٹوینز بھائی دے دیے، تو میری دادی کہتی تھی میں اڑ جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں چل کیوں رہی ہوں۔ ساری باتیں مجھے یاد آتی ہیں، مجھے ہر کوئی یاد آتا ہے، مجھے کوئی بھی نہیں بھولتا، پتہ نہیں کیوں نہیں بھولتا۔ اچھا، بات تو شروع ہوئی تھی مالی حالات سے، تو اپنے مالی حالات کو اچھا کرنے کے لیے سورہ کاف 26ویں سپارے میں نا، کاف نقطوں والا کاف، یہ آپ پڑھ لیا کریں، 10 منٹ بھی نہیں لگتے۔ یقین کریں کوئی رکا ہوا اڑا ہوا کام ہے اس کے لیے بھی یہ سورہ کاف بہت بہترین ہے۔ بارش ہے، آپ کاف 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 سانس روک کے لکھیں، اندر لکھ دیں کہ یا اللہ رب العزت بارش فلانے بجے تک مہمان ہے یا فنکشن ہے نہ ہو، اور اس کو لمبا سا دھاگا ڈال کے باندھ دیں درخت کے ساتھ، تو وہ ایسے ہوا کے ساتھ اڑتا رہے، بارش نہیں ہوتی۔ میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے، کیونکہ ہماری آپا جی نے مجھے بتایا تھا کہ ایسے کر لینا، اس کے ساتھ بارش اللہ کے حکم سے کچھ تمہارے ٹائم کے لیے رک جاتی ہے، باقی ہو رحمت سے ہم نے باندھ نہیں، تھوڑا ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا وہ وقت گزر جائے جو تمہارا ضروری وقت ہے، جو بھی کوئی لکھ لے۔ اسی طرح کوئی اور کام ہے، کوئی آپ نے رشتہ دیکھا ہے، آپ کہتے ہیں اب یہ یہاں رک جائے، یہ اب لوٹے کی طرح گھومتا ہی نہ رہے، مل جائے، تو بھی آپ وہ لکھ کے ارد گرد سانس روک کے کاف 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 بڑا لکھ دیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کا ہی رشتہ ہوگا۔ بے شک آپ کر کے دیکھ لینا، یقین سے، اللہ بہت بڑا ہے، غفور الرحیم۔ بس اچھی نیت سے اس کا جو بھی کام کریں وہ اچھا ہے۔ اللہ ہمیں برائی، کسی کو نقصان، کسی کا کالا علم، کسی کا جادو، اس پہ اللہ ہمیں خواب میں بھی نہ دکھائے۔ اللہ بیڑا غرق کرے ایسے کرنے والوں کا، کسی کی برائی چاہنے والوں کا، کبھی کسی سے برائی نہ کرے۔ جو بھی رشتہ ہے، ملنا جلنا ہے، مل رہے ہیں، چھٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو وہ یاد کریں کہ کبھی ملنا کتنا پیار تھا ہمارا۔ بس اچھا ہی سوچیں، اچھا بوئیں، اچھا اگے گا۔ کانٹے بیج کے کانٹے ہی اگیں گے نا، کیکٹس بیج کے کیکٹس ہی اگے گا، اور پھول بیجیں گے تو انشاءاللہ پھولوں سے آپ کا گلشن مہک جائے گا، بھر جائے گا۔ یاد رکھیں میری بات کو۔ تو آپ یہ پڑھا کریں، اس سے آپ دعا کریں گے، آپ کے رزق میں بہت برکت ہو، بہت برکت۔ آپ کا کوئی کام اڑا ہوا نہیں ہو رہا تو آپ اندر لکھ کے، باہر کاف کاف لکھ کے نا، تو یہ 3 دفعہ پڑھ کے تو آپ اس پہ پھونک ماریں، پانی پہ پھونک ماریں، اور باہر لے جا کے اپنے لان میں ایسے اوپر اچھالیں، وہ نیچے تو گرے گا کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ نے آسمان کی طرف پھینکا ہے کہ یہ کام اس کی برکت سے اللہ میرا کر دے۔ 3 دن لگاتار کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا۔ یہ خیال کریں کہ لباس پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو، درود شریف اول آخر پڑھ کے آپ اس کو پڑھیں کاف سورت کو۔ اچھا، جو سورج نکلنے سے پہلے انشاءاللہ العزیز بیماری ختم، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اول آخر درود شریف، بعد نماز فجر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات کو 7 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، اور پانی پر دم کر کے پی لیں، بیماری قریب نہیں آئے گی۔ آپ میری بات کا یقین کر لیں، سورج نکلنے سے پہلے سورہ طٰہٰ کی جو ہے نا آیات 8 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کے مریض کو پلائیں، اگر خود مریض ہیں تو وہ پئیں، بیماری ایسے دفع ہوگی گویا کبھی بیماری ہی نہیں تھی۔ اب اس بات کو تو آپ لکھ سکتے ہیں نا آرام سے کہ سورہ طٰہٰ کی پہلی 8 آیتوں کو 7 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ، سورج نکلنے سے پہلے، فجر کے بعد پڑھ لیں، مشکل تو ہے نہیں، نہ فجر کی نماز ہمیں معاف تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی تو کسی نماز کا کیا فائدہ؟
حاضری لگ گئی، رجسٹر میں پہلا نام کیا چڑھا ہے؟ ایبسنٹ۔ تہجد نہیں پڑھی، ایبسنٹ۔ فجر نہیں پڑھی، ایبسنٹ۔ تو پھر آپ نے اٹھ کے اشراق کے نفل پڑھے، اگر اشراق کے رہ گئے، کئی دفعہ میرے رہ جاتے ہیں کہ پھر اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے بھی نہیں سوئے ہوئے، تو پھر میں جو 6-8 نفل جو ہوتے ہیں نا وہ چاشت پہ پڑھتی ہوں، تو وہ تب بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی تہجد چھٹ جائے یا کچھ، تو آپ نے ایٹ لیسٹ 8 نفل پڑھنے ہیں، کیونکہ حضور پاک نے 8 وہی تراویاں ہیں رمضان میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فوری مدد آپ کے پاس آ جائے، فوری، تو آپ پڑھ لیا کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ تو ہر چیز پر ہی قادر ہے نا، ایسا کیا ہے جو تو نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا، پھر نہ لٹکا نا، نہ ترسا مالک، تجھ سے تو مانگ رہے ہیں، تجھے اپنا خدا سمجھ کے ہی مانگ رہے ہیں نا، تجھے رب العزت سمجھ کے ہی مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ ہماری یہ جو جھولیاں ہیں خالی ان کو بھر دے اپنے فضل و کرم کے صدقے، تجھی سے تو مانگ رہے ہیں، وہ بھر دے گا۔ وہ تو خوش ہوتا ہے جب کوئی اس سے مانگے، جو نہیں مانگتا اس سے وہ ناراض ہوتا ہے کہ اس نے کیا سمجھا، اس نے اپنے رب کو رب نہیں سمجھا کہ نہیں مانگا، کیوں نہیں مانگا؟ بیڈ لک ہے نا جو نہیں مانگتا، جس کی لک اچھی ہے مانگے گا اس کو تو ملے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو مرضی سوچ لے وہی کام ہوگا اللہ کے حکم سے، جو مرضی۔ اور بیماری ختم کرنے کے لیے ہا میم لا ینسرون، ہا میم لا ینسرون، یہ بھی پڑھنے سے بیماری نہیں رہتی، کینسر کا علاج تک ہے اس پہ۔ اور ایک اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، اے اللہ اس کام کو میرے گلے کا پھندا نہ بنانا۔ حتیٰ کہ آپ کوئی سودا کرنے لگے تو اللہم لا خلابہ پڑھ لے نا، تو وہ چیز آپ کو بہتر بھی ملے گی، اچھی بھی ملے گی، اور مناسب قیمت بھی، کوئی آپ کو لوٹے گا نہیں، آپ کی جیب نہیں کاٹے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یار لکھ لیا کریں پلیز، کیونکہ اکثر مجھے فون آتے ہیں کہ آپ پکچر بھیج دیں، فوٹو بھیج دیں، اس کی جو فلانا بتایا تھا نہیں ہے، یعنی خود کوئی لکھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ساری چیز اس کو کھیر پک کے ہی ملے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اپنے اس کو عبادت سمجھ کے کرتی ہوں، کوئی حالانکہ میرا دن اتنا بزی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، 1 منٹ میں نے ریسٹ نہیں کیا ہوتا، بعض دفعہ میں نے سارا دن کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا، آج بھی نہیں میں نے کھایا ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ ابھی تک رات ہو گئی ہے، ہاں فروٹ لے لیا 1 آدھ دفعہ بس، دیٹس اٹ، ٹائم ہی نہیں ملا، یہ کام وہ کام وہ کام وہ کام وہ کام، پاگل ہو جاتی ہوں۔ لیکن اللہ شکر ہے کہ میں مصروف ہوں، شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ یا میرے بچے یا میرے ذمہ کام لگاتے اور میں اس کو پورا کر لیتی ہوں، شکر ہے۔ کل پھر میرے گھر میں انشاءاللہ سورہ مزمل کا ختم ہے، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی، آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ آپ سب کے کاموں کو سیدھا کر دے اور آسان کر دے۔ ایک حسبون اللہ و نعم الوکیل، اور ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ غیبی مدد ملنے کے سبق ہے، غیبی مدد، غیب سے اللہ پاک مدد کرتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے، حسبون اللہ و نعم الوکیل، اس کے آگے لگا دیا کریں اللہ توکلنا، اور تجھ پر ہی میں نے توکل کیا اور بھروسہ کیا، یہ ساتھ لگا لیا کریں، آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سورۃ یاسین، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتائی ہے، سورۃ یاسین میں ہر جگہ رکے اور مبین پہ رکے، اور مبین پہ رک کے 13 دفعہ کہا یا وہاب یا وہاب، اور 14ویں دفعہ کہا یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، مجھے دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں دے کیونکہ تو ہی آخر کار دینے والا ہے۔ وہ موسیٰ کی دعا بھی پڑھ لیا کریں، اللہم انت خلقتنی و انت تہدینی و انت تطعمنی و انت تسقینی و انت تمیتنی و انت تحیینی، اللہم انت خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، و انت تہدینی، تو نے ہی مجھے ہدایت دی، کسی اور اللہ کے منکروں میں سے بھی بنا سکتا تھا، اور مسلمان بنا کے بھی بھٹکے ہوئے ہو سکتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، بہت نیک ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، اور مسلمان ان کے مقابلے میں ڈوب کے مرے کہ وہ ان سے کہیں زیادہ گندے بن جاتے ہیں۔
یہ اللہ کی توفیق اور ہدایت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی، تو نے ہی مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، تو ہی مجھے کھانے کو دیتا ہے، وانت تسکینی، اور تو ہی مجھے پینے کو دیتا ہے، وانت تمیتنی وانت تحیینی، اور تو ہی پھر مجھے موت دے گا، اور تو ہی موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اگر 7 دفعہ پڑھیں گے تو ہر دعا قبول ہو، کیونکہ آپ نے ساری باتیں اللہ کی مان لی نا، اقرار کر لیا نا ہر بات میں۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسکینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، آپ نے مان لیا تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے ہدایت دی، تو مجھے کھانے کو دیتا ہے، تو مجھے پینے کو دیتا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی مجھے موت دے گا، تو ہی مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب آپ نے اقرار کر لیا ہر بات کا تو بس اللہ راضی ہو گیا۔ بندہ، اللہ فرشتوں پہ کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ جو ہے نا میرا تائب ہو گیا، اس نے سرکشی چھوڑ دی، سنو سنو آؤ دیکھو میرا بندہ میرا تائب ہو گیا اور اس نے سرکشی چھوڑ دی۔ اللہ فخر کرتا ہے۔ تو ایسی حرکتیں کیا کریں نا یار ہم سب، جس پہ اللہ ہم پہ فخر کرے، وہ کام نہ کیا کریں جس پہ پھر اللہ جوتے مارے تو پھر ہم نے کہنا ہے ہمیں جوتے مارے ہیں۔ اور اس کو آپ پڑھ لیا کریں، یہ پڑھا، اور پھر مبین کے اوپر 7 دفعہ آپ نے سورہ قریش بسم اللہ سمیت، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ خوف سے امن دیا، بھوک میں کھانا دیا، سب کچھ دیا جو میں نے بتا دیا ہے، کہ پھر کیوں نہیں شکر کرنا۔ یہ 7 دفعہ پڑھے تو 7 مبینوں پہ جب آپ پڑھیں گے نا تو 49 دفعہ پڑھی جائے گی، اور باقی جو رہ گیا 51 وہ بعد میں ویسے تسبیح پڑھ لیں، اور ختم کرنے پہ 21 دفعہ یا وہاب پڑھ کے دعا کریں۔ ہر طرح کی مالی پریشانی دور ہوگی، ہر طرح کا رزق، خیر اور برکت آپ کے لیے کھل جائے گی۔ اب اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر پھر بھی نہ ہم کر سکیں تو پھر تو ہماری گڈ لک نہ ہوئی نا۔ اچھا جو میں نے آپ کو وہ دعا بتائی ہے نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، مجھے تو زبانی آتی تھی لیکن میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں، میری ڈائری میں تو لکھا ہوا ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 158 اور 159 کے آخر میں آدھی سی آیت ہے، پوری نہیں ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ 158 سے تھوڑی سی پیچھے اور پھر 159 کی تھوڑی سی آگے، پوری نہیں ہے، بس اتنی ہے۔ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اس پر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ ایسے بھروسہ اور توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ یہ اس پہ عمل کریں، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ ایک تو آپ کو بھروسہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی، اور ایک آپ اپنے کام پہ یعنی کہ آپ لڑکتے نہیں پھریں گے، یہ کروں کہ یہ کروں، یہ کروں کہ یہ کروں، وہ تو بندہ پینڈلم بن جاتا ہے۔ ایک چیز کو پہلے سوچے، جلد بازی نہ کریں۔ 3 دن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچتے تھے، جو کہ انتہا تھے عقل مندی کی، جن کی ایک بات پہ اللہ خود ہی کام بنا دے اور سیدھا کر دے، وہ سوچتے تھے۔ تو ہم تو بڑے عیبدار سے ہیں، خطا کار ہیں۔ تو آپ کم از کم 3-4 دن سوچا کریں، پڑھا کریں تسلی سے۔ اگر آپ پڑھیں گے نا، وہ کیا پہلے سپارے میں ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے سپارے کے میں ہے 3-4 رکوع میں، اے اللہ تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھلا دے۔ ایک دم نہیں پڑھتے، یہ پڑھا ہے، یہ لکھا ہے، چٹ سے پھینکی ہے، یہ اٹھا لی، یہ کوئی کمیٹی نہیں نکل رہی۔ میں تو ایسی کمیٹی کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ میں تو کہتی ہوں وہ بھی ادھر نام ہو، ادھر خالی چٹے، اور ایک پہ کمیٹی مبارک ہے، ایک ادھر سے اٹھاؤ ایک ادھر سے۔ تو پچھلے ماہ ہمارے گھر بالکل پہلی چٹ پہ نکل آئیں دونوں چیزیں۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ نے دیا تو سوچ کے کام کیا کریں، جلد بازی میں نہیں۔ اور ایک پڑھ یا یہ پڑھ لیا کریں
इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो वो सीधा रास्ता दिखाएगा ना। ये थोड़ा है कि आपने सीधा रास्ता मांगा हो और वो उल्टा पुल्टा रास्ता आपको दे दे, वो तो अल्लाह है, ये कैसे वो कर सकता है। एक और दुआ थी, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रही, उसमें था, उसका मतलब है कि अल्लाह हर चीज़ में से छांट कर वो चीज़ मुझे दे दे। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली खैर लाम छोटी ली वख्तरली। अल्लाह जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है हर चीज़ में से छांट के तू रब है मुझे अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। और फिर जब कुछ ये सब इस नतीजे में पहुँचे तो फिर वला सौफ़ा यूती का रब्बू का फतरज़ा, वला सौफ़ा यूती का रब्बू का फतरज़ा, वला सौफ़ा यूती, इस पर लटक जाए, खूब पढ़े, चलते फिरते आते जाते। और इन्ना माल उसरी युसरा फ़ा इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा फ़ा इन्ना माल उसरी युसरा। और इन्ना लका फिन नहारी सबन तवीला, इन्ना लका फिन नहारी सबन तवीला, इन्ना लका फिन नहारी सबन तवीला। ये बड़ी, ये सूरत मुज़म्मल की है, मेरा शायद 7 नंबर है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये पढ़ने पे रब देता ही देता है। जितने बड़े बड़े आलम गुजरे हैं, जितने बड़े बड़े दीन वाले लोग गुजरे हैं, सचमुच के दीन वाले, वो नहीं चक्करबाज दीन वाले कि इतनी चीज़ें ले आओ, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं दम करूँगा, फिर मैं आग जलाऊँगा, फिर ये लड़की को अकेली को कमरे में बिठा दो, रात इधर छोड़ो, मैंने दम करना है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें नेक लोगों से मिलाए, अल्लाह हमें नेक लोगों की सोबत में बिठाए, अल्लाह हमें बेहतरीन तसल्ली दे के खड़ा करने वाले लोगों के सोबत में रखे। अल्लाह शैतानों से, मक्कारों से, झूठों से, फरेबियों से हमें हमेशा दूर रखे। इलाही तो हमारी दुआएं सुन ले। हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों के बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो तो बल्कि अब असली बच्चे हैं ना, बच्चे तो अब माशाल्लाह बड़े हो गए, बच्चों वाले हो गए, तो हमारे बच्चों के बच्चे तो हमारे असली बच्चे हैं। बहन भाइयों के बच्चे अब बहन भाइयों से भी आगे हो गए। या अल्लाह उनको इतनी नेकी की और अच्छाई की समझ दे कि जितना मशरक़ और मगरब में फ़ासला, इतना गुनाहों में और उनमें फ़ासला डाल दे। और अल्लाह हम बड़ों में भी, क्योंकि कई दफ़ा मैंने लोगों से सुना है कि जब बंदा बड़ा हो जाता है ना, बूढ़ा, तो ज़्यादा हरामज़दगियाँ करने लग जाता है। पता नहीं उसको क्या शौक़ होता है। शैतान कहता है कि तू जहन्नमी हो के ही मर, औरत है या आदमी है, वरना वो तो अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है ना, तब तो हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वो उस वक्त हरामज़दगियों पे शुरू हो जाए औरत या बंदा, तो वो क्या चीज़ है वो भाई। मेरी कभी समझ में नहीं ये बात आई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ना मेरी आँखों को दिखाए ना मेरे कानों को सुनाए। जवानी में गलती हो सकती है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल, 20 भी नहीं, 18, 19, 18 तक मैं कहती हूँ कि बंदे को, लड़का या लड़की, नहीं उनको समझ हो। जब उनको समझ है फिर कैसे गलती है, फिर तो हरामज़दगी है ना, सोच समझ के शिकार खेलना, लोगों की इज्जतों से खेलना। तो फिर जब हिसाब होगा, जब तराजू में वो रखा जाएगा, जब हाथ पैर ज़ुबान आंखें बोल के बताएंगी, सारी उम्मतें खड़ी होंगी लाइनों में, सारे पैगंबर नबी खड़े होंगे। तो जब पुकार के कहा जाएगा और सब चीज़ें बोल के कन्फर्म करेंगी, पत्थर तक बोलेंगे, दरख्त पत्ते टहनियाँ बोलेंगी, तो क्या बताएंगे। इसलिए हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करें, हर वक्त सीधे रास्ते की समझ मांगे, हर वक्त हया शर्म मांगे, हर वक्त नेकी की तौफीक मांगे, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, बहन भाइयों के बच्चे, ताकि हम सब वहाँ जन्नत में इकट्ठे हो जाए। और अपने वालिदैन की कोताहियों पे, अपने बड़ों की कोताहियों पे भी माफ़ी मांगा करें, उनको माफ़ कर देना अलग, उनके जगह सदका खैरात किया करें। चले गए हैं तो क्या हुआ, थे तो हमारे ही हिस्सा थे ना, हमने भी चले जाना है। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करे, हमारे बीमारों को शिफा दे, हमारे बे औलादों को औलाद दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे, जिनका रिस्क तंग है उनके रिस्क में वुसअत दे, बेघरों को घर दे, बेदरों को दर दे, रूठे वो को रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मिला दे, जोड़ दे, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ। कोई ना बिछड़े, कोई ना रूठे, कोई ना लड़े।
اللہ جس کے قرض ہے سر پہ، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اتارنے کا بندوبست غیب سے فرما دے، رکے ہوئے کاموں کو کھول دے، بگڑے ہوئے کو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اللہ کو کیا مشکل ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امید رکھیں اللہ سے اچھے کی، بہت اچھا ہے، بہت بڑا رب ہے، بہت طاقت والا ہے۔ میں آپ کو ہر روز یقین دلاتی ہوں، اللہ آپ کے یقین کو بھی بڑھائے، میرے کو بھی بڑھائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرف سے خیر خوشی دے اور اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔